یہ جو نسخے لکھے ہوئے تھے یہ ان یہودیوں کو پہنچے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور یہود ہر زمانے میں جادو کیا کرتے ہیں۔ غالباً حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس وہ کلمات نہ ہوتے جن سے میں اپنی حفاظت کیا کرتا ہوں تو یہ یہودی جو تھے یہ میری شکل کو بگاڑ دیتے۔ عزیزان گرامی، اب سمجھیے بات، جادو کیا چیز ہے؟ جادو ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کے اسباب ظاہر نہ ہوں، جس کا کوئی سبب ظاہر نہ ہو، خفیہ طور پر۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مداری کو، وہ اپنے ہاتھ کی چراغوں سے لوگوں کی نظر بندی کر کے ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ انسان کی عقل سے حیران ہو جاتی ہے۔ وہ کاغذ کو چیر کر اس سے آگ جلا کر اس سے پیسے بنا لیتے ہیں، یہ جو نظر بندی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے ایسا عمل کیا جاتا ہے جس کے اسباب ظاہر نہیں ہوتے۔ شریعت کی اصطلاح میں جادو اس امر کو کہتے ہیں جس امر کے اندر شیطان کی خوشی داخل ہو، شیطان کی خوشی اور شیطان کی رضامندی داخل ہو۔ اب شیطان کئی چیزوں سے، شیطان کو یہ جادوگر لوگ جو ہوتے ہیں یہ شیطان کو کئی چیزوں سے خوش کرتے ہیں، اور جب تک شیطان کو خوش نہیں کریں گے ان کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے تو یہ کفر ہے نا، یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ نمبر ایک، جب تک یہ جادوگر لوگ کفریہ اور شرکیہ الفاظ نہیں کہیں گے ان کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ نمبر دو، شیطان کو خوش کرنا ہے، اللہ کو تو خوش نہیں کرنا۔ اپنی زبان سے شیطان کی تعریف کرنا یا ستاروں اور سیاروں کو اپنا معبود مان کر نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں کی عبادت کرنا، جادوگر لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ نمبر دو، یا اپنے عمل سے ایسے ایسے اعمال کرنا کہ جس سے شیطان خوش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ناحق کو قتل کر کے اس کے خون سے جادو کرنا، اب شیطان ناحق قتل کرنے پر خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں رہنا، یہ جادوگر لوگ ہمیشہ نجس اور ناپاک اور گندگی میں رہتے ہیں، یہ پاک صاف نہیں ہوتے۔ نمبر تین، طہارت اور پاکیزگی سے دور رہنا۔ جس طرح اللہ رب العالمین طہارت، صفائی، پاکیزگی، تقوی، ایمان، توحید اور اللہ تعالی عبادت سے خوش ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں شیطان غلاظت سے، نجاست سے، کبیرہ گناہوں سے، کفری اور شرکیہ عمل سے، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی پوجا کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ یہ ہے جادو کی حقیقت۔ یہ جادو کرنے والا مشرک بھی ہوتا ہے، یہ کافر بھی ہوتا ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا اگرچہ مومن کی شکل میں ہو۔ لہٰذا شیطان کی امداد حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جادوگر جن کو شیطان پسند کرتا ہے۔ پاکی سے دور رہتے ہیں، ہمیشہ ناپاکی کے عالم میں رہتے ہیں، اور پھر وہ ایسے ایسے شعبدے دکھا کر لوگوں کو حیرت انگیز امور دکھا کر متاثر کرتے ہیں، متاثر کر کے پھر اس کے ذریعے سے وہ آگے پیسے اور دنیا کماتے ہیں۔ یہ ہے جادو کی حقیقت۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جادو کی مختلف قسمیں لکھی ہیں۔ بعض حضرات نے 13 قسمیں لکھی ہیں جادو کی، ایک نہیں کئی اقسام ہیں۔ جادو کی ایک قسم خالی نظر بندی ہے، خیالی ایک چیز ہوتی ہے، نظر بندی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مداریوں میں وہ آپ کی نظر بندی کرا کر ایسے ایسے کام کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سامنے۔ یہ جادو نہیں ہے، ان کو مجازن جادو کہہ دیتے ہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ نظر بندی ہے۔ ایک وہ قسم ہے کہ جس میں انسان کی نگاہ یعنی نظر، آنکھوں کو اور انسان کے دماغ کو عمل کے ذریعے سے متاثر کر کے انسان کے سامنے ایسی ایسی چیزیں لا کر رکھ دیتے ہیں کہ انسان کا دماغ ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ یہ ہے جادو۔ یہ انسان کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں اور انسان کی نگاہ کو، دیکھنا اور سمجھنا، ان دونوں طاقتوں کو کنٹرول کر دیتے ہیں
کنٹرول کرنے کے بعد پھر جو کچھ دکھاتے ہیں انسان کا دماغ اور انسان کی آنکھیں وہی چیز دیکھ کر محسوس کرتی ہیں۔ تیسری قسم ہے جادو کی، جس میں کسی چیز کی حقیقت کو بدل دیا جاتا ہے، انسان کو جانور بنا دیا جاتا ہے، جانور کو انسان بنا دیا جاتا ہے، یہ ایک تیسری قسم بھی ہے۔ آپ کو یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہوگا کہ جب فرعون کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا تو فرعون کے لوگوں نے کہا، اور فرعون نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جادوگر نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اگر میرا مقابلہ کرنا ہے تو اپنی سلطنت کے ماہر ترین جادوگروں کو میرا مقابلہ کرا کے دیکھ لیں، اگر میں جادوگر ہوا مجھے شکست دے دیں گے، اگر جادوگر نہیں ہوا تو میں غالب آ جاؤں گا، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جادوگروں نے جب اپنی رسیاں اس میدان میں پھینکی تو وہ رسیاں سانپ بن گئی، اب دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آ رہی تھی۔ یہ ہے قرآن نے بیان فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ میری طرف جو رسیاں آ رہی ہیں یہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ اب یہ خیالی طور پر انہوں نے جادو کیا تھا، دیکھنے والے کا خیال جو تھا رسیوں کو سانپ سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ رسیاں تھیں، وہ سانپ نہیں تھی۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری قسم کی جو نظر بندی ہے اس کے بارے میں فرمایا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ کن لوگوں پر شیطان نازل ہوتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں تنزل علی کل افاک اثیم، ہر گناہگار بہتان باندھنے والے پر شیطان آتے ہیں۔ قرآن کریم میں تیسرے مقام پر فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ شیطان کا معنی یہاں کیا ہے، شیطان کا مطلب جنات ہوتے ہیں، کیونکہ جادو کے اندر جنات سے نافرمان اور سرکش جنات سے مدد لی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کہا ہے۔ یہ جو ہے کفر کر کے جادو سیکھتے ہیں، یہ تیسری قسم ہے جس میں حقیقت ہی تبدیل کر دی جاتی ہے، اور اس چیز سے حقیقت میں چیز تبدیل نہیں ہوتی، لیکن دماغ پر ایسا اثر ڈالا جاتا ہے جس کے ذریعے سامنے والی چیز انسان کو باقی چیزوں سے ممتاز اور عادت کے خلاف نظر آتی ہے۔ اب یہ جادو ہے اور یہ جادو کی حقیقت ہے۔ جادو کا حکم میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص جادو کرے یا جادوگر پر عقیدہ رکھے، یہ بھی سمجھیں، بہت سارے لوگ ہیں نا جادوگر پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تقدیر بدل دیتے ہیں، یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، یہ کوئی محال اور مشکل چیز ہے اس کو آسان بنا دیتے ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنا جادوگروں کے اوپر جو اللہ پر رکھنا چاہیے کہ نفع دینے والی ذات اللہ کی، نقصان اللہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھا جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا۔ یہ عقیدہ نہ ہو آپ کا، اور آپ کا یہ عقیدہ بن جائے کہ جادوگر اس طرح کر سکتا ہے، مجھے جادوگر موت دے سکتا ہے، جادوگر فلاح کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات پر اعتقاد رکھیں۔ جو جادوگر کی طاقت پر عقیدہ رکھے گا اس نے کفر کر لیا، عملی کفر جادوگر نے کیا، اور زبانی کفر آپ نے کر لیا، آپ نے کہہ دیا کہ جادو اس طرح ہو سکتا ہے، نہیں، لہٰذا یہ کفر ہے۔ ایسے آدمی کا نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ مرتد واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جادو جیسی لعنت سے اس امت کو پاک فرمائے۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ باز آ جائیں، خود کو بھی تکلیف نہ دیں، مخلوق کو بھی نہ تکلیف دیں۔ آپ مخلوق کو تکلیف دے کر آپ اپنی تمام نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ غور سے سن لیں، جو شخص بھی اس مکروہ فعل میں ملوث ہے توبہ کرے، موقع ہے اس کے پاس۔ اور دنیا میں اللہ نے ایسے ایسے نظارے دکھائے، کچھ پچھلے مہینوں کی بات ہے، چھتر پلین میں ہمارے علاقے میں ایک جادوگر مر گیا، اس کی قبر سے لوگوں نے اس کی لاش کو آگ میں جلتا ہوا دیکھا تھا۔ دنیا میں 14ویں صدی میں جادوگروں کے یہ مظاہرے لوگوں کو دکھائے گئے اللہ تعالیٰ نے۔ تو آج ہر گھر میں ہر لوگ یہ پریشان ہے، ہمارے اوپر جادو، ہمارے اوپر جادو۔ پہلی بات تو یہ عوام سے اپیل ہے، جادو پہ یقین نہ کریں، خواہ مخواہ اپنے آپ کو وہم میں نہ ڈالیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر اعتماد رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اس رب کی طاقت کے بغیر دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کا اذن جب تک نہ آئے لوگ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔
ہاں جب اس کا حکم آ گیا، چاہے وہ جادو سے ہے چاہے کسی اور وجہ سے آ سکتا ہے۔ نمبر 2، جو لوگ ایسے مکروہ دھندے میں اپنی دولت، اپنا وقت، اپنی جان برباد کر رہے ہیں، وہ توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ ارتداد کی جو مرتد کی سزا ہے وہ ان جادو کرنے اور کرانے والوں کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔